بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے دوسرے سبق کا آغاز کرتے ہیں، غزل، جو کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے پہلے 3 اشعار کی تشریح کو اچھی طرح سے سنا۔ ٹھیک ہے، آپ کو الفاظ معنی سارے بتا دیے گئے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے وہ اچھی طرح سے یاد کر لیے ہوں گے اور پچھلی تشریح کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیا ہوگا۔ آج ہم اگلے سبق کی طرف چلتے ہوئے آخری 4 اشعار کی تشریح کریں گے۔ ٹھیک ہے، شعر نمبر 4 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ اپنی کتابوں پر نظر رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور میری بات کو غور سے سنیے گا۔ شعر نمبر 4، رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ اس شعر میں شاعر اپنی شاعری کی تعریف کر رہا ہے کہ میری جو شاعری ہے وہ بڑی ہی سرسبز ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے وہ سرسبز رہی۔ میں نے اس میں بہت زیادہ محنت نہیں کی، لیکن وہ میرے لیے باعث فخر رہی۔ لوگ بہت زیادہ میری شاعری کو پسند کرتے تھے۔ یعنی اپنی شاعری کی فصل کو کہتے ہیں کہ میں نے اس میں کوئی اتنی زیادہ محنت نہیں کی، جس طرح سے کسان جو ہے وہ اپنی فصل اگانے کے لیے اپنے کھیت کو پہلے سارا ہموار کرتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے، پھر پانی لگاتا ہے اور پھر اس کا پھل حاصل کرتا ہے۔ لیکن کہتا ہے کہ میری جو شاعری کی کھیتی تھی، میں نے اس میں بہت زیادہ محنت نہیں کی، لیکن وہ ہمیشہ سے سرسبز رہی۔ لوگوں نے بہت زیادہ اسے سراہا، پسند کیا میری شاعری کو، تو میں اس لحاظ سے بڑا ہی خوش قسمت ہوں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کے بعد اگلا شعر دیکھیے، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر برہمن سے مخاطب ہے کہ برہمن جو اونچی ذات والا ہندو، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ برہمن کون ہوتے ہیں؟ اونچی ذات کے ہندو، ٹھیک، ہندوؤں کی ہی قوم ہے، یعنی کہ اونچی ذات، ذات بات کا نظام ہے نا ہندوؤں میں، تو اس وجہ سے برہمن جو ہے سب سے اونچی ذات جو ہے ان کی وہ ہے۔ تو کہتے ہیں برہمن کو اس بات کی بڑی حسرت تھی کہ اس کے جو بنائے ہوئے بت ہیں وہ اس سے بات کیوں نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، وہ ساری زندگی یعنی کہ اسی حسرت میں رہتے ہیں کہ بولتے کیوں نہیں۔ وہ اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس سے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ بت بولتے نہیں ہیں۔ تو بچوں، ایسا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نہ چاہے، جس چیز کو کچھ بھی اس کے آگے سے نہ دینا چاہے، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہندو یہ بت پرست قوم جو ہے جتنا مرضی زور لگا لے کہ یہ بنائے ہوئے بت جو ہیں یہ ہماری باتوں کا جواب دیں گے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں شاعر نے انہی بتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بولتے نہیں ہیں۔ تو شاعر نے یہاں پر اپنے محبوب سے بھی یہاں مخاطب ہوتا ہے کہ میرا محبوب بھی اس طرح کا بت ہے جو کہ میری باتوں کا جواب نہیں دیتا۔ میں ہی سارے سوالات کرتا رہتا ہوں، ساری باتیں کرتا رہتا ہوں، وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس کے بعد اگلا دیکھیے گا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنے دھویا کیا۔ اس میں بھی وہ اپنے آپ ہی سے مخاطب ہے کہ مجھے غم کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے مزہ آنے لگا ہے غم، میں اپنے محبوب کو یاد کر کے ہر وقت روتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہر وقت اس کی یاد میں کھویا رہتا ہوں، آنکھوں سے میرے آنسو جاری رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کہتا ہے مجھے اب اس چیز میں مزہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو بڑا ریلیکس سمجھتا ہوں اس بات میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ لاسٹ شعر دیکھیے گا، زخمداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زخمدان کا مطلب میں نے بتایا تھا تھوڑی۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو ہونٹ ہے، ٹھیک ہے، ہونٹوں سے نیچے والا جو حصہ ہے وہ تھوڑی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو زخمدان کہا گیا اردو میں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ سے آتش محبت رہی، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کے تھوڑی سے خاص لگاؤ ہے، اور وہ لگاؤ کس لیے ہے؟ جو اس میں جو گڑھا پڑتا ہے، یعنی کہ یہ جو ڈمپل پڑتے ہیں نا، کئی لوگوں کے چہرے پہ پڑتے ہیں، کئی لوگوں کے یہ تھوڑی میں ایک گڑھا پڑتا ہے، ڈمپل پڑتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کی یہ تھوڑی بہت پسند ہے، اس میں جو پڑھنے والا گڑھا ہے وہ مجھے اتنا زیادہ پسند ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ ایک کنواں ہو، یہ کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا، جیسے وہ ایک کنواں ہو اور میں اس میں ڈوب رہا ہوں، میرا دل جو ہے اس میں ڈوبا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یعنی کہ شاعر آخر میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی تھوڑی کے جو گڑھا ہے اس میں ڈوبا ہوا ہوں، اس سے مجھے بہت محبت ہے، مجھے وہ جو گڑھا ہے وہ بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ آپ کے 4 اشعار کی تشریح تھی۔
امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے غور سے سنی ہوگی، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے اس کی ایکسرسائز ورک کے بارے میں بات کی جائے گی، تب تک آپ نے اچھی طرح سے تشریح کا مطالعہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تیار ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اگلے کام کے لیے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔